بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا۔ اس نے کہا جس شخص نے اپنی جان پر ظلم کیا تو ان قریب ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو اس کو بدترین عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا۔ اور جو شخص ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل کیے تو ہم اس کو اچھا بدلہ دیں گے اور ان قریب ہم اس کو آسان کاموں کے احکام دیں گے۔ پھر وہ ایک مہم کی تیاری کرنے لگے۔ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ حتیٰ کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی حجاب نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر ذوالقرنین کا ذکر مزید بیان فرمایا۔ ذوالقرنین کا یہ دوسرا سفر تھا کہ جب اس نے جو ہے مغرب سے سفر کرنے کے بعد پھر مشرق کی جانب لوٹا، یعنی ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، اور پھر اس نے وہاں ایک قوم دیکھی کہ جس قوم کے درمیان سورج کے طلوع ہونے کا کوئی حجاب نہیں تھا، یعنی درمیان میں کوئی ایسی آڑ نہیں تھی جہاں سے سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہوا وہ دیکھ پاتے۔ جب ذوالقرنین اس قوم کے پاس پہنچا تو یہ ایک ایسی قوم تھی کہ جن کے پاس جو ہے وہ پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ برہنہ حالت کے اندر رہتے تھے اور ان کے جسم کو کسی چیز نے چھپایا ہوا نہیں تھا، اور یہ نہ گرمی میں اپنے بدن کو چھپاتے تھے نہ ہی سردی میں اپنے بدن کو چھپاتے تھے۔ ان کے پاس لباس نہیں تھا اور نہ گھر بنائے ہوئے تھے انہوں نے، یہ اسی طرح یعنی جانوروں کی طرح اپنی زندگی بسر کرتے تھے، اور ان کا گزر جو ہے وہ مچھلی پر تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھا گیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل کتاب نے سوال کیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ابتداً جو ہے وہ ابتدا میں رومیوں میں سے تھا، ایک نوجوان تھا، پھر اسے بادشاہی عطا کی گئی حتیٰ کہ وہ چلا، یعنی اس نے سفر کیا، وہ مصر میں پہنچا اور اس نے وہاں آ کر ایک شہر آباد کیا جسے اسکندریہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ وہاں سے فارغ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا اور اس فرشتے نے اسے اٹھایا آسمان کی جانب، یعنی بلند کیا ذوالقرنین کو، اور اس سے کہا کہ نیچے دیکھو۔ جب اس نے نیچے کی جانب دیکھا تو فرشتے نے پوچھا، کہا کہ تم کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے جو شہر آباد کیا ہے اس شہر کو دیکھتا ہوں۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ جو تم اس کے گرد سیاہی دیکھ رہے ہو یہ سمندر ہے، یعنی سیاہی جو تمہیں نظر آ رہی ہے یہ سمندر ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ زمین میں جو ہے زمین تمہیں دکھائی جائے، اور اس نے تمہارے لیے بادشاہی قائم کی ہے، اور بس اس میں تم جو ہے وہ سفر کرو اور جاہلوں کو تعلیم دو اور علماء کو جو ہے وہ پختہ کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اہل کتاب کو جو ہے وہ جواب دیا تھا جو انہوں نے حضور سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کیا تھا۔ مزید ہم اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی آگے بیان کریں گے کہ وہ کون سی قوم تھی کہ جن کے پاس یہ پہنچے تھے، پھر ان کے متعلق لوگوں نے کیا کہا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔